ہیں۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا، کہا میں جلایا قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا؟ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں۔ اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا، جب شروع کیے تھے ہم لوگ۔ یہ سوالات یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو۔ 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں۔ ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے۔ بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے۔ ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، پران میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ترجمے 1000 ہو سکتے ہیں، تفسیریں 1000 ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا۔
میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دیے؟ کہاں سے آیا قرآن؟
اس کی ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो उनको बोलना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ और उसको जमा किसने किया? आम लोग जानते हैं, सहाबा इकराम ने जमा किया। अब सहाबा इकराम से ताबईन में आया, ताबईन से फिर औलियाए उम्मत में आया, ये ऐसे ही चलता चलता कुरान हमारे तक आया ना। अब ये साहब ये बीच के सारे सनद हटाना चाहते हैं, नहीं, हमको डायरेक्ट चाहिए। अगर तुम ये सहाबा कराम और ये ताबईन के सिलसिले को ख़त्म करोगे तो कुरान की सनद भी नहीं रह जाएगी, कुरान की सनद भी नहीं रह जाएगी। कुरान को अगर तुम हक्कानियत वाला ही किताब मानते हो तो ये मानना पड़ेगा इसको हम तक पहुँचाने वाली जो ज़ातें हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं, और उन्होंने ही हुजूर की हदीसें भी बयान की और कुरान की तशरीह भी उन्होंने ही हमें समझाया। इसीलिए कुरान को अपनी अक़ल से नहीं बल्कि सहाबा और ताबईन की समझ से हमें समझना है। जैसे रसूलुल्लाह ने उन्हें समझाया है वैसे हम कुरान समझना चाहते हैं।